Israeli intelligence reportedly made a secret attempt to recruit Iran's former president to lead a post-Islamic Republic government in Tehran. The New York Times and Israeli newspaper Haaretz alleged that Ahmadinejad had been secretly working with the Israeli government. ناظرین، مشرق وسطیٰ اس وقت بارود کی ڈھیر پر کھڑا ہے اور لگتا ہے کہ یہ سلگتی چنگاری جلد بھڑکنے والے شعلوں میں تبدیل ہونے والی ہے۔ ایک طرف امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کی سرزمین پر شہر سے چابہار اور بندر پر تک تاریخ بدترین فضائی حملے کیے ہیں، تو دوسری طرف ایرانی پاسداران انقلاب نے آپریشن اور اردن کے فضائی حدود پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ اپنائے ہرمز میں سپر الیکٹرس ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یمن کے حوثی باغی ایک بار پھر سعودی عرب پر بیلسٹک میزائل داغ رہے ہیں۔ لیکن اس پورے ہنگامے اور جنگی طوفان میں سب سے بڑی سفارتی اور اسٹریٹجک خبر اسلام آباد سے آ رہی ہے کہ سفارتی محاذ پر ایک بہت بڑا زلزلہ آ چکا ہے۔ پاکستان اور ایران اب باضابطہ طور پر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان نے ایران پرواز کر دیا گیا ہے اور حوثیوں نے سعودی عرب پر میزائل داغ کر ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔ اب پاکستان ہرگز غیر جانبدار نہیں رہے گا۔ پاکستان نے نہ صرف اس حملے کی بلکہ رات کو صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اقوام متحدہ میں اجلاس میں پاکستان تہران کے بعد حقیقت بجا دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو دیا ہوا ہم نے برادر ملک سعودی عرب کی سلامتی علاقائی کرتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب واضح ہے کہ پاکستان اب سفارتی جنگ میں تماشائی امریکن کو بھی پلانے والا پھول نہیں رہا۔ پاکستان نے کھل کر اپنی لائف کھینچ لی ہے اور بنا دیا ہے کہ جب 5 سعودی عرب کے سپاہی آئے تو پاکستان کہے گا کہ کیوں نہ کہ ہمارا مملکت سعودی عرب کے ساتھ فائدہ ہو چکا ہے، جس کی بات میں کی جائے گی۔ اب یہاں بہت بڑا سوال جو نشان تہران کے قیادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ایران کو اب ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا اس کا انتظام ہونے جا رہا ہے۔ قطر جو خطے کا سب سے بڑا روایتی ساز تھا، پہلے سفارت کی جانبدار ثابت کر چکا ہے۔ ایران نے سابق امیر قطر کی تدفین کا بھی خیال نہیں رکھا۔ جس دن سابق امیر کا وہ لحد اتارا جا رہا تھا، عین اس میں وقت ایران نے قطر کی سرزمین پر میزائل داغے اور $ملین۔ سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کے درمیان یہ نکل گیا، قطر سے بھی ہاتھ کھینچ لیا، تو ایران کے پاس دنیا سے بات کرنے کا سب سے رستہ کہاں بچے گا؟ ایران کو اب یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی تو وہ محض اپنی پروسیس یعنی کہ حزب اللہ وغیرہ کو بلواتے ہیں۔ وہ خطے میں تنہائی اتنی بڑی جنگ نہیں لڑ سکتا، جبکہ اس کے اپنے پڑوسی اس کی جانبدارانہ پالیسیوں سے ناراض ہیں۔ ایرانی قیادت کا جو انتہائی سخت، غیر جانبدار، لچکدار اور جارحانہ رویہ ہے، وہ ایران کی بقا کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ تہران کی ضد نے ایک ایسا کام کر دیا جو شاید برسوں کی اسرائیلی سفارتکاری بھی تو کر پاتے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے بعد دونوں کے رویے کی وجہ سے تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں دراڑیں دکھائی دے رہی تھی۔ امریکہ صدر لائیو ٹی وی پر اسرائیلی وزیراعظم کو کھری کھری سنا رہے تھے اور دو جڑی جس میں شخص دو دریاؤں کو لعنت ملامت کر بھی رہے تھے، لیکن ایرانی قیادت کے اس سخت رویے نے امریکہ اور اسرائیل کی دنیا دوبارہ دور کر دی ہے۔ اس کا جو سیاسی اتحاد پہلے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کہیں ایران اپنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنائے گا، جب ایران ممکن ہے کہ بحرین میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے گا، تو آپ خود مغربی طاقتوں اسرائیل کو بھی اپنے خلاف یکجا ہونے کا سنہری موقع فراہم کر رہے ہیں۔ خیر دوستوں، پاکستان کا پیغام صاف اور واضح ہے کہ اگر سعودی عرب کی ابتدائی حدود کے خلاف ورزی ہوئی ہے تو پاکستان خاموش تماشائی نہیں رہے گا۔ اب ایران کی جو کورٹ میں ہے، ایران اپنی ہٹ درمی برقرار رکھے، حکومت سفارتی تنہائی، اور جب اس کی دلدل میں اکیلا ہی اس میں اپنے مذاکرات سفارتکاری بندی کا راستہ بنائے گا، کیونکہ اب بھی تہران کا مشرق وسطیٰ کا یہ نیا نقشہ عراق کے لیے انتہائی اور لاک ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سابق ایرانی صدر اس میں متعلق لاکھ انکشافات سامنے آئی ہیں۔ ایرانی مذہبی رجیم کے ساتھ اختلافات ہوئی ہیں، تو جو بات نہیں تھی، پوری دنیا جانتی تھی کہ محمود نژاد ایک صدارت سے فراغت کے بعد اس کے شکار ہیں، اور اپنی نیو یارک ٹائم میں ایران کو دعویٰ کیا گیا ہے، جس میں مسودہ قرار دے دیا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف 28 فروری کو شروع کی گئی مشترکہ جنگ کا ایک اہم حریف ایرانی رجیم کی تبدیلی اور موجودہ قیادت کی قتل کے بعد اپنے
امن پسند افراد کو آگے لانا تھا۔ اس سلسلے میں اسرائیل نے سابق صدر نجات کو آگے لانے کی کوشش کی مگر ناکام کوشش ہو گئی۔ اسرائیلی فساد کے سابق چیف نے امداد نیاز سے جب کچھ قبل ملاقات میں کی تھی۔ دوران جنگ امداد ایجاد کی ایک موقع پر اس میں کٹ رہا تھا کہ مگر حقیقت ان کی جان بچائی گئی۔ ان کی شفاعت نیو یارک ٹائم میں اپنے کی ہے۔ امریکی اخبار نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی شراکت دار اسرائیل نے ایران میں رہی تبدیلی کے لیے امرین ایان کو تیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ خواتین ایان کئی سال قبل ایرانی صدارت پر فائز رہ چکی ہیں۔ انہیں آگے لانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسرائیل نے اس کے اوپر کئی سال تک کام۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایئرپورٹ امریکہ اور اسرائیل کے فضائیہ کی مدد سے مرتب کی گئی تھی جو رجیم چینج آپریشن کی گئی مقریب تھی۔ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل انٹیلیجنس وسط نے امر نجات کے ساتھ رابطے استوار کر رکھے تھے۔ ان میں بلسنکی میں امدین ایجاد کی 2024 اور 2025 میں ہونے والے دورے کی ملاقات کار بھی امد سمجھی گئی تھی۔ اس ملاقاتوں میں اسرائیلی ایجنٹوں نے تعلیمی کانفرنسز کو آڑ دیکھی تھی۔ دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے حکومتی عہدیداروں، اپوزیشن رہنماؤں، ماہرین اور سماجی و مذہبی شخصیات کو تحریک کا کافی اور مذہبی افاقی کی کانفرنس پر یورپ اور امریکہ میں ساتھ میں بیٹھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ نیو یارک ٹائم بھی اسی تعلیمی کانفرنس کے نام پر آمادی یاد شرکت کے موقع پر اسرائیلی ایجنٹوں کے استعمال کرنے کا ذکر کیا۔ اخبار کے مطابق ہنگری میں موساد کے اس وقت کے براہ راست سربراہ ڈیوڈ بات نہ کرنے تعلیمی موضوعات پر ہونے والی کانفرنس کو دوران کام کے اندر ان کے علاوہ بھی لوگوں نے یہ ملاقاتیں عملی اداروں کو بھی اس میں پیش ہوئی تھی۔ اس کوشش کو فروری اس میں کافی آگے بڑھ چکی تھی۔ فوری اس میں ایران پر ہونے والے حملے کے بعد احمدی یا رجیم چینج بڑے آپریشن میں استعمال کرنے کے لیے اسرائیل کو شو عام ہو چکے تھے لیکن ایک تبدیلی کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ نیو یارک ٹائم نے اپنی رپورٹ میں انکشاف بھی کیا ہے کہ 28 فروری کو شروع کی گئی جنگ کے دوران ایک روز امن ایام کی رہائش گاہ کو بھی خلا سے تباہ کرنے کا منصوبہ اس منصوبے کا ایک حصہ تھا جس میں اس بار قبل آمدی نجات کو اطلاعات کر کے محفوظ جگہ پر فراہم کر دی گئی تھی لیکن اس کے بعد ایرانی رجیم نے آمدنی نجات سے اب تک کے اس نجات کو کہیں اور عوامی منظر پر دیکھے گئے اور نہ سنے گئے۔ البتہ مقبوض پیک لیڈر علی خان لائی کو تدفین کے موقع پر انہیں عوام نے دیکھا اور یہ جنازے کے اس نیوز میں شامل تھے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکام کا خیال ہے کہ آپ انہیں یا عباسی پرانے انقلاب کے انٹیلیجنس کے حراست میں ہیں اور یہ حراست ان کی اسرائیلی اداروں سے رابطوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس رپورٹ پر ایرانی قیادت، ہمدانی نجف کے ترجمان اور خود امدادی نجات کے اسرائیلی حکام نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اب کیا واقعی اسرائیلی ایجنٹ بن چکے تھے یا ایران کے اندرونی طور پر کمزور کرنے میں آپس کے اختلافات بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کا اندازہ اگلے چند روز میں ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کی گستاخی اور غیر معمولی صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ خطے میں اس وقت محض فوجی محاذ پر ہی نہیں بلکہ سفارتی نفسیاتی جنگ کا بھی میدان میں بھی ایک انتہائی نازک موڑ پر گزر رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان اور سعودی عرب کے حق میں دو موقف اور قدم کی پوری تہران کے لیے ایک بہت بڑا سبب ہے جو اس خطے میں مزید تنہائی کا طرف دھکیل رہا ہے ایران کو۔ دوسری طرف سابق صدر محمود احمد نے اس نژاد سے متعلق سامنے آنے والی سنسنی خیز انکشافات جو کہ 100% حقیقت ہوں گے یا ایران کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی سازشیں چلی جا رہی ہیں۔ دوستوں کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے کوئی نفسیاتی چال ایرانی رجیم کے اندر موجود گہرے شکوک و شبہات اور اندرونی خلفشار کو واضح کرتی ہیں کہ وہی طور پر ایران اس وقت بیرونی عسکری اور سفارتی دباؤ میں اندرونی سیاسی عدم اعتماد کے دو طرفہ حصار میں گھرا ہوا ہے۔ اب تہران کی قیادت کے سامنے اصل چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنی روایتی سرگرمیوں سے اس پر قائم رہے۔ مزید تنہائی کا سودا کرتا ہے تو پھر وہ ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے وجود کی اور بقا کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔